نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ کہہ دیے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سب مل کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نوجوان بیٹھے ہیں اور نوجوانوں کی ترجمانی آج میں یہاں پر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور بزرگوں کی محبتوں کا سہارا لیے آج کی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ کے دل کو لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے اس بات سے، تو آپ نے محبت سے کیا کہنا، ذرا کہہ کے دکھائیے۔ ایک نقشہ کھینچتا ہوں، منظر کشی پیش کرنے لگا ہوں کہ سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلا نبی۔ سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلا نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ جملہ پھر دیتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت زندہ رہے۔ آپ لوگ مجھے بڑے باذوق نظر آ رہے ہیں اور عشق مصطفیٰ میں آپ مستغرق مجھے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید خیر کرتا ہوں کہ گفتگو کرنے کا مجھے آج یہاں پر اس گاؤں میں بڑا سرور آئے گا، اور آپ کے دل بھی عشق مصطفیٰ میں آج معمور ہو جائیں گے۔ تو دوبارہ جملہ دیتا ہوں کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلا نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو میرے جملے کی حفاظت کیجئے گا۔ میرے نبی دو عالم کے اگر چہرہ انور کی بات چل نکلی ہے تو میں آپ کو چہرہ انور کی روشنی کا پتہ بتانے کے لیے میں آپ کو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لے کے جانا چاہوں گا، اور بڑا ہی مؤدب انداز کے اندر حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر، سیدنا اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ان کے پاس آپ کو لے کے جا رہا ہوں جن کی شان قرآن نے بیان کی ہے، نبی کے صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ تمہارے رہبر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ میں ان کے پاس آپ کو لے کے جا رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، یہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس تخیلات کی دنیا میں ان کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المہتدون، یہ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہوں جن کو قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون، یہ تو فلاح والے ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو ہم نے دیکھا تو سوائے تقوی کے کسی چیز کو نہ پایا۔ میں آپ کو ان کے قدموں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہوں جو بولتے تھے تو اللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے اور رائے سے قرآن بنا دیا کرتے تھے۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لے کر گیا، اور تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر، عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر میں کچھ ہیرے جواہرات نکال کر آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک منظر کشی کرنے لگا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہیں، اللہ آپ کی نسلوں سے راضی ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ حضور کے چہرہ انور کی روشنی کس طرح کی تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے، سائیڈوں پہ جو ہے وہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، درمیان میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور مدینے کی سرزمین کو منور کر رہا ہے۔ مسجد نبوی کے منبر و محراب پر بھی چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، مدینے کے بازاروں میں چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، مدینے کے پہاڑوں پہ چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، مدینے کے مرد و زن پہ چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا ہے، چاند چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند ہے۔ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ بدر کا چاند جو ہے وہ تکمیل میں آ چکا ہوتا ہے، اس
اس کی روشنی میں ٹھنڈک آ چکی ہوتی ہے، وہ روشنی آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ذرا آگے تو بتائیے، ہمارا عشق یہاں پر مبہوت ہو گیا ہے، یہاں پر جامد ہو گیا ہے، ہمیں آگے لے کر چلیے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور آگے ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں میں گھر کی دہلیز پار کرتا ہوں، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، ایک اور قدم اٹھاتا ہوں، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، میں قدم اٹھاتا جاتا ہوں، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا جاتا ہوں۔ چونکہ میں اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اردو ادب کا طالب علم بھی ہوں، اس لیے میں آپ کو اردو لٹریچر کے اندر رہ کے بات سمجھانا چاہوں گا۔ سامعین مکرم، وہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، کہتے چلتے 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 میں نے اپنا رخ مسجد نبوی کی طرف کر لیا ہے، اب میں مسجد نبوی کی دہلیز کو پار کرتا ہوں۔ جب میں اندر جاتا ہوں مجھے آسمان، جملے کی حفاظت کیجئے گا، مجھے آسمان پر بھی 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ جب میں نے ممبر پر نظر ڈالی ہے، محمد مصطفیٰ کی صورت میں ممبر پر مجھے مدینے کا چاند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، میں نے کہا ذرا اور منظر کشی کیجئے۔ منظر کشی کچھ اس طرح سے ہے، وہ فرماتے ہیں نبی دو عالم نے 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، سائیڈوں پہ اس کے قطاروں کے سائیڈوں پر اس کے جو ہے وہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ جب میری نظر محمد مصطفیٰ پر پڑتی ہے، میں محمد مصطفیٰ کہوں کہ احمد مجتبیٰ کہوں کہ امام الانبیاء کہوں کہ سید الانبیاء کہوں کہ خاتم الانبیاء کہوں کہ شمس الضحیٰ کہوں کہ بدر الدجا کہوں کہ مکین گنبد خضرا کہوں کہ ابو بکر کے دوست کہوں کہ عمر کے آقا کہوں کہ عثمان کے آقا کہوں کہ علی المرتضیٰ کے بھائی کہوں کہ خانوادہ نبوت کے شہزادے حسن و حسین کے نانا جان کہہ دوں یہاں پر۔ سامعین مکرم، میں نے کہا ذرا اور بتائیے حضور کس طرح کے لگ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کالے رنگ کی کملی میرے نبی نے اوڑھی ہوئی ہے، اس کملی کے اندر سرخ دھاری چل رہی ہے، گویا کہ وہ تشبیہ دیتے ہیں آسمان والے چاند کو مدینے والے چاند کے ساتھ۔ آسمان کا چاند چمک رہا ہے، اس کی سائیڈوں کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے، ٹھیک یہی تشبیہ کچھ ادھر بھی ہے۔ فرمایا کہ حضور کونین کی زلفیں کندھوں پر گر رہی ہیں، یہ زلفیں جو تھی یہ گھنگریالے بال تھے۔ شاعر عقیل تبسم کہتا ہے میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو، نہ گھنگرالے نہ بالکل سیدھے، وہ گھنے اور رنگ میں کالے، میرے سرکار کے گیسو گھماتی ام سلمہ جو پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے، میرے سرکار کے گیسو فقط اسی واسطے خالد ہر مار کا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے، میرے سرکار کے گیسو زیارت گیسوؤں کی ہے نبی کی دید کا حصہ، وہ ہے خوش بخت جو دیکھے، میرے سرکار کے گیسو میرے نبی کی زلفیں کندھوں پر گر رہی ہیں۔ سیاہ رات کے ساتھ زلفوں کو تشبیہ دے دی ہے، بلکہ اگر آپ بیدار ہیں تو میں قرآن سے پوچھنا چاہوں گا، ایک قرآن آپ بتا دیجئے، اس کی منظر کشی کچھ آپ کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، گویا کہ وہ چاند کا چہرہ ہے والضحیٰ کا، اور جو رات کی تاریکی کے ساتھ زلفوں کو تشبیہ دی ہے وہ زلفیں واللیل کی طرح سیاہی رات کے طرح میرے نبی کے کندھوں پر گری ہوئی ہیں۔ ذرا آگے چلیے، میں نے کہا ذرا تفصیل میں بتائیے، حضور بتا دیجئے، آپ ہمارے سیدنا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ بڑے ہیں کیونکہ آپ نے حضور کے قدموں میں وقت گزارا ہے، کیونکہ آپ نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت فرمائی ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، فرمایا حضور نے کالی کملی لی ہوئی ہے، حضور کا چہرہ انور چمک رہا ہے۔ اب دوبارہ اس منظر کشی کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، جملے کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہوگا، مجھے سمجھ آئے گی۔ یہاں پر عاشق نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر عاشق بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر عاشق بچے بھی بیٹھے ہیں، بلکہ آپ اگر جاگ رہے ہیں تو میں کچھ یوں کہوں گا، جوانوں آپ جوان ہیں، آپ کا عشق بھی جوان ہے، لیکن جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عمر میں بڑھاپا آیا ہے، نبی کے عشق میں بڑھاپا نہیں آیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ فرماتے ہیں میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہوں،
14ویں رات کے چاند کی طرف نظر ڈالتا ہوں، پھر میں مدینے والے چاند کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، پھر میں آسمان والے چاند کی طرف نظر اٹھاتا ہوں، پھر میں مدینے والے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، پھر آسمان والے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، اور پھر مدینے والے چاند کی طرف دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہوں، اے چاند آسمان کے تمہاری اپنی روشنی ہوگی، لیکن مدینے والا چاند تمہارے روشنی سے کئی گنا زیادہ بلند و بالا ہے۔ سامعین مکرم، ابھی میرا شعر وہیں پر ہے، میں نے دوبارہ اسی شعر پر آنا ہے کہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ ہی۔ اگر میرے نبی کے جمال کا تذکرہ نکل آیا ہے، امام زرقانی فرماتے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے جو حسن عطا کیا ہے، ابھی اس کے ایک پردے کو ہٹایا ہے۔ اگر اللہ کی ذات میرے محمد مصطفیٰ کے حسن کے سارے پردوں کو ہٹا دیتے، یہ دنیا میرے نبی کے حسن کو دیکھتی ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ ابھی تو میرے نبی کے حسن کا ایک جلوہ ہے۔ اچھا، یہیں پر بات ختم کر کے میں آپ کو اما عائشہ صدیقہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ عاتقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی ہے، جن کی عزت کی گواہی قرآن نے دی ہے، جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اللہ نے 18ویں پارے کے اندر سورۃ النور کو اما عائشہ کی شان کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ میں اما کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اماں جی، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا روحانی بیٹا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، پوچھنا یہ ہے آپ نے اپنے نبی دو عالم کو، بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ نے اپنے حبیب کو، آپ نے اپنے خامن محترم کو، بلکہ آپ بیدار ہیں تو یوں کہوں کہ آپ نے ہم جیسے غلاموں کے آقا کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، اور جتنا قریب سے آپ نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ ہمیں بتا دیجئے میرے نبی کے حسن کا جمال کیا تھا، میرے نبی کے حسن کا جادو کیا تھا، میرے نبی کے حسن کا کمال کیا تھا، میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی کس طرح کی تھی، میرے نبی کے خدین یعنی رخسار کی روشنی کس طرح کی تھی۔ اما عائشہ نے مجھ سے کہا ہوگا، اے بیٹے آپ نے اگر پوچھ لیا ہے تو پھر سنو تو صحیح، نبی دو عالم جب عشاء کی نماز پڑھ کے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ جملہ آپ کے دلوں کی دھڑکن کو تیز کرے گا۔ اگر آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو دھڑکن کو نبی کے عشق کے اندر سبحان اللہ میں بدل دیجئے گا۔ اما عائشہ نے فرمایا جب کبھی حضور کونین عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں آتے تھے، ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، لیکن جب حضور کلام کرتے تھے حضور کے دندان مبارک سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ میرے نبی کے حسن کا جمال ہے، یہ میرے نبی کے حسن کا کمال ہے۔ میں نے کہا اماں جی ذرا اور بتائیے، یہاں پر عاشق بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، مستانے بیٹھے ہیں، پروانے بیٹھے ہیں، آپ کے قدموں کے اوپر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے بیٹھے ہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا اماں جی اور بتا دیجئے، تو پھر اماں نے مجھے کہا سنو، اگر تاب لا سکتے ہو تو سنو، اگر اس کو برداشت کر سکتے ہو تو سنو، اگر عشق میں اضافہ کر سکتے ہو تو سنو۔ میرے اماں نے فرمایا آسمان سے ایک مکالمہ کیا جس کو انگلش میں ڈائیلاگ کہتے ہیں، آسمان والوں سے مکالمہ کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے آسمان والوں ایک تمہارے پاس بھی چراغ ہے، ایک ہمارے پاس بھی چراغ ہے۔ اے آسمان والوں جبریل سے مخاطب ہوئے ہوں گے، جبریل تمہارے پاس بھی سورج ہے، میکائیل تمہارے پاس بھی سورج ہے، اسرائیل و اسرافیل تمہارے پاس بھی سورج ہے، اے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں تمہارے پاس بھی ایک سورج ہے، ایک ہمارے پاس بھی چراغ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، سماعت کیجئے گا، فرق صرف اتنا ہے، تمہارے پاس جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہو کر دنیا کو منور کرتا ہے، جو میرے پاس چراغ ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہو کر پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ میری بات وہیں پر ہے، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ ہی۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جملہ سماعت فرمائیے گا۔ اب میں آپ کو عشق کے سمندر میں سفر کروانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو عشق کی کشتی پہ سوار کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ بیدار ہیں جوانوں، آپ کی توجہ کا سہارا لے کر، بزرگوں آپ کی محبتوں کا سہارا لے کر، علماء کرام مولانا آپ کی محبت کا سہارا لے کر، مولانا سعید صاحب آپ کی محبت
محبت مولانا عاشق صاحب، آپ کی محبت مولانا عبدالحمید صاحب، آپ کی محبت مولانا بلال حواری صاحب، آپ کی محبت اور علم کا سہارا لے کر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کے چہرے کی روشنی جب ابو بکر پر پڑی ہے وہ صدیق کائنات بنے ہیں، جب عمر پر پڑی ہے فاروق اعظم بنے ہیں، عثمان پر پڑی ہے ذی النورین اور شرم و حیا کے پیکر بنے ہیں۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی جب علی پر پڑی ہے شیر خدا بنے ہیں۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو اس جملے کی حفاظت کیجئے گا، اگر میرے نبی کے چہرے کی روشنی 6 سال کے 8 سال کے خانوادہ نبوت کے شہزادوں حسن و حسین پر پڑی ہے وہ جنت کے مردوں کے سردار بنے ہیں۔ وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپردے خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سامعین مکرم بھی میری بات وہیں پر ہے، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی جب میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی جب عبداللہ ابن عباس پر پڑی ہے، وہ مفسر قرآن بنے ہیں، مفسر امت بنے ہیں۔ میرے نبی کے چہرے کی روشنی عبداللہ ابن مسعود پر پڑی ہے، فقیہ امت بنے ہیں۔ میرے نبی کے چہرے کی روشنی ابو عبیدہ بن جراح پر پڑی ہے، وہ امین امت بنے ہیں۔ میرے نبی کے چہرے کی روشنی خالد ابن ولید پر پڑی ہے، وہ اللہ کی تلوار بنے ہیں۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں اس جملے پہ ملے کی گورایا کے جوانوں کے عشق کا پتہ چل جائے گا۔ میرے نبی کے چہرے کی روشنی جب مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر پڑے رہنے والے کالے رنگ کے گنگریالے بالوں والے حبشے کے بلال پر پڑتی ہے تو وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ۔ یہ میرے نبی کے چہرے کی روشنی ہے۔ میرے نبی منبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک بدو آ گیا، اس نے گو کا شکار کیا، مار کے اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا آیا اور لا کر میرے نبی کے سامنے پھینک دیا۔ کہا اگر یہ زندہ ہو کر آپ کی گواہی دے دے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ محمد مصطفیٰ ہیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ کے اوپر قرآن اترتا ہے، آپ کا دعویٰ یہ آپ شریعت لے کر آئے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، اگر یہ مری ہوئی گو زندہ ہو کر آپ کی گواہی دے دے میں نبوت کو تسلیم کر لوں گا، شریعت کو تسلیم کر لوں گا، قرآن کو تسلیم کر لوں گا۔ میرے نبی نے کہا اپنی بات پر پکے رہنا، اپنی بات پر پکے رہنا۔ حضور مسکرا دیے، حضور مسکرا دیے۔ اچھا یہاں پر میں ایک منظر کشی پیش کرنے لگا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں۔ حضور مسکرائے ہوں گے، نہیں بلکہ یوں کہوں جملہ تبدیل کروں، یہاں پر رحمت للعالمین مسکرائے ہوں گے، وہاں پر رب العالمین مسکرائے ہوں گے۔ اب یہ بدو کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے چیلنج کس کو دے دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، یہ تو وہ ہیں جو چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، یہ تو وہ ہیں جن کو قرآن دینے کے لیے اللہ کی ذات نے مسجد نبوی میں نہیں بلایا ہے، بیت اللہ میں نہیں بلایا ہے، مکے کی گلیوں میں نہیں بلایا ہے، بلکہ جہاں جہاں میرے محمد مصطفیٰ گئے ہیں جبریل کو قرآن لے کے پیچھے پیچھے بھگایا ہے۔ میرے نبی مکے میں ہیں، قرآن مکے میں ہے، میرے نبی مکے کی گلیوں میں ہیں، قرآن مکے کی گلیوں میں ہے، میرے نبی غار حرا میں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں قرآن مکے کی گلیوں کے اندر ہے، میرے نبی مدینے میں ہیں، قرآن مدینے کے اندر ہے، میرے نبی حجرہ اماں عائشہ کے اندر ہیں، قرآن حجرہ اماں عائشہ کے اندر ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے چیلنج کس کو دے دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جملہ دینے لگا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں چیلنج کس کو دیا ہے، انہیں چیلنج اس کو دیا جو بیٹھے یہاں منبر پر مسجد نبوی میں ہیں لیکن ان کی پرواز ساتوں آسمان کے سینوں کو چیر کر عرش معلیٰ تک جا چکی ہے۔ یہ میرے نبی کی پرواز ہے۔ حضور کونین یہاں پر بیٹھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے چیلنج کس کو دے دیا ہے۔ چیلنج اس کو دیا جن کے سامنے ابو جہل آیا اور ابو جہل نے اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں اور کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ اگر یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ جملہ دینے لگا ہوں، میں نبی نے یوں انگلی کا اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں محمد مصطفیٰ کون ہوں۔ اور پھر کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے پورے مجمع نے سنا ہے رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی۔ میں نبی نے فرمایا اپنی بات پر پکے رہنا۔ اچھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے چیلنج کس کو دے دیا ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، میرے نبی نے
اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے چیلنج کس کو دیا ہے۔ میرے نبی کائنات نے چیلنج اس کو دیا ہے جن کے لیے اللہ کی ذات نے براق سواری کو بنایا، اس سے پہلے کسی نے اس کے اوپر سواری نہیں کی ہے، سواری اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ حضور کونین براق پر سوار ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا۔ اب جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے۔ جب حضور مصلی پر تشریف لائے، منظر کشی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں بات بیٹھ جائے، اللہ کرے آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ بیٹھ جائے، اللہ کرے آپ سارے سفیر عشق رسول بن جائیں۔ سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں، اللہ نے ان کو جو مقتدی عطا کیے ہیں، وہ غیر نبی عطا کیے ہیں، وہ غیر نبی عطا کیے ہیں، وہ غیر نبی عطا کیے ہیں۔ کسی کو جو صحابی دیے ہیں وہ غیر نبی عطا کیے ہیں۔ یہاں پر جملہ یہ ہے، اس میں جناب موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، ذبیح اللہ بھی ہیں، نجی اللہ بھی ہیں، جناب یوسف بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، آدم بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، سارے نبی ہیں۔ لیکن ان کو جو امت عطا کی، وہ ان کو جو نمازی عطا کیے وہ غیر نبی عطا کیے، ان کو جو مقتدی عطا کیے وہ غیر نبی عطا کیے۔ لیکن یہاں پر نبی دو عالم کو امام نہیں بلکہ امام الانبیاء بنا کر آگے کھڑا کر کے یہ بات سمجھائی، اے میرے نبی، باقی نبیوں کے جو مقتدی تھے وہ غیر نبی تھے، لیکن یہاں پر آپ وہ نبی ہیں جن کے مقتدی بھی سارے کے سارے نبی ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیلنج کس کو دے دیا ہے۔ حضور کونین نے انگلی کا اشارہ فرمایا، یوں اس نے آنکھیں کھول کر حضور کی زیارت کرنا شروع کر دی۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ فرمایا رب العالمین نے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے جو جملہ کہا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ جملے کی حفاظت کیجئے گا، وہ گو بھی جانتی ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے، وہ مرا ہوا جانور بھی جانتا ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اس نے جو جملہ کہا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا آپ وہ ہیں جن کے چہرے کی روشنی سے قیامت کے دن کو منور کر دیا جائے گا۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے چیلنج کن کو دیا تھا، انہوں نے اس کو چیلنج دیا تھا جو چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر تڑپ کر کہتا ہے، سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کے نظارے ہوتے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے ہوتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج بھی الٹا پھرتا ہے جس وقت مدینے والے کی انگلی کے اشارے ہوتے ہیں۔ اور اگر میرے نبی کی انگلی کی بات چل نکلی ہے تو چلیے یہیں پر انگلی کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو مصر سے لے کر مدینہ المنورہ کے حجرہ ام عائشہ تک کا سفر کروانا چاہتا ہوں، مصر کے بازار سے لے کر مسجد نبوی کے منبر تک کا سفر کروانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر حسن یوسف کو دیکھ کر لوگوں نے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ قرآن نے نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، قرآن نے کہا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب جناب یوسف کے حسن کو عورتوں نے دیکھا وہ گویا ہوئی یہ کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو کہ فرشتہ ہے، کیونکہ کوئی انسان اتنا خوبصورت ہو نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر مجھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ یاد آگئے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا، شاہ جی بتائیے تو صحیح، آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، بتائیے حسن یوسف زیادہ تھا کہ حسن محمد زیادہ تھا؟ شاہ جی نے کہا وہاں عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، یہاں جس نے حسن محمد کو دیکھا ہے گردنیں کٹوا دی ہیں۔ اب آپ کو یہ شعر سمجھ میں آئے گا، حسن یوسف کو دیکھ کر میں پہلا جملہ 3 بار آپ کی سماعتوں کے حوالے، پھر چوتھا جملہ شعر کا دوسرا جملہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں۔ شبیر صاحب حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر۔ اور اگر آپ پنجابی کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر یہ شعر بھی سماعت کر لیجئے۔ اوتے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے۔ پھر جملہ 3 بار، دوسرے جملے پہ
چوتھی لائن جب آئے گی دوسرا شعر کا دوسرا مصرع، آپ جانے اور آپ کا عشق جانے، اوتے ویکھ کے حسن یوسف نو ہتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، اوتے ویکھ کے حسن یوسف نو ہتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، اوتے ویکھ کے حسن یوسف نو ہتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام اتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ اور اگر آپ بیدار ہو چکے ہیں تو میں آپ کو تاجدار گولڑا کے قدموں میں نہ لے کے جاؤں؟ پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے فرمایا، سامعین مکرم سنیے گا، شاعر کہتا ہے آپ ان کا تخیل دیکھیے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھی کتے جا لڑیاں۔ سامعین مکرم اگر بات حسن یوسف کی نکلی ہے اور حسن محمد کی نکلی ہے تو یہاں پر یہ معجزہ بیان کیے بغیر میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کے قدموں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ان کی قوم نے کہا ہم 12 قبیلے ہیں، ہم 12 قبیلے ہیں، ہمیں 12 چشمے چاہیے، ہم ایک چشمے سے پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ چلتے چلتے بات آگے نکلی، فرمایا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جملہ دینے لگا ہوں، کیا بات ہے؟ فرمایا جی انہوں نے 12 قبیلے ہیں، 12 پانی کے چشمے مانگ لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا محبوبہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس عصا کو پتھر پر مارنا آپ کا کام ہوگا، پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکال دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت۔ اب آپ کے سامنے حافظ نصر اللہ عثمانی صاحب بھی موجود آ چکے ہیں، تو آپ شوق و ذوق سے بیٹھیں، انشاءاللہ پروفیسر صاحب آپ کے دلوں کو انشاءاللہ العزیز روشنی سے منور فرمائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، مولانا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، پتھر پر عصا لگا، وہاں سے 12 پانی کے چشمے نکل آئے۔ اب آپ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے سر آنکھوں پر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 12 پانی کے چشمے نکال دیے، یہ معجزہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، چشمے ہمیشہ پتھروں سے نکلتے ہیں، چشمے ہمیشہ زمین سے ہی نکلتے ہیں، لیکن آپ کو ایک منظر کشی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ رسول دو عالم ایک سفر کے اندر ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مشکیزوں کو نچوڑا جائے۔ جب مشکیزوں کو نچوڑ لیا گیا، آقا علیہ السلام کے سامنے ایک پیالے کے اندر پانی کو لایا گیا۔ پانی کو جب لایا گیا، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت، دست مبارک جو ہے برکتوں والا ہاتھ پانی کے پیالے کے اندر رکھا ہے۔ اب چشمے پتھروں سے نکلتے، چشمے فلک نے پہلے بھی دیکھے ہیں، لوگوں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، پرندوں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، جانوروں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، لیکن یہاں پر چشمے فلک نے پانی کے چشمے آقا علیہ السلام نے اپنا دست شفقت جب پیالے کے اندر رکھا، پہلی انگلی سے بھی پانی کا چشمہ نکلا، دوسری سے بھی پانی کا چشمہ نکلا، تیسری سے بھی پانی کا چشمہ نکلا، بلکہ میرے نبی دو عالم کی 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے چوٹے۔ پہلے لوگوں نے چشمے زمین سے نکلتے دیکھے ہیں، لیکن آسمان نے اور زمین والوں نے پانی کے چشمے انگلیوں سے نکلتے ہوئے پہلی بار دیکھے ہیں۔ میری بات پھر وہیں پر ہے، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ، یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشمے کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ۔ میرے نبی کے چشمے کرم کیا ہے، بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ 2 واقعات آپ کے سامنے رکھ کے نبی کی حسن سیرت کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی دو عالم کے سامنے ایک نوجوان کو لایا گیا،
بڑا ہی خوبصورت ہے، اس کی زلفیں کندھوں پر گر رہی ہیں، اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت خوشبو اس نے لگائی ہوئی ہے۔ وہ جس جگہ سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے قبیلے کا سردار جا رہا ہے، لیکن آج منظر کشی کچھ اس طرح سے ہے، آج وہ جوان قبیلے کا سردار بن کے نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، صحابہ نے پکڑا ہوا ہے، پکڑ کر نبی دو عالم کی خدمت میں لا کے پیش فرما دیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آج ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے، یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دیتا تھا، آج ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نبی دو عالم رحمت للعالمین ہیں، وہ رب العالمین ہیں، زمین پر رحمت للعالمین ہیں، وہ خالق کائنات ہیں، انہوں نے نبی دو عالم کو ایسی رحمت سے نوازا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں منظر کشی کچھ یوں کیا کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار فوراً نیام سے باہر آئی ہوگی، یا رسول اللہ ابھی آپ حکم دیں مسجد سے باہر لے جا کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی دو عالم نے جناب عمر کی تلوار کو ابروؤں کے ساتھ اشارہ کیا ہوگا اور جناب عمر کی تلوار نیام کے اندر واپس آئی ہوگی۔ رسول دو عالم نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اب دیکھیے ذرا، دشمن ہے، غیر مسلم ہے، دشمن ہے، نبی کائنات کے پاس آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے کریم آقا ہے، یہ تو وہ ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ سامعین مکرم، میرے نبی کائنات نے فرمایا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ منظر کشی کچھ یوں کرتا ہوں، حضور کونین قریب آئے، آپ نے فرمایا ذرا چہرہ اوپر اٹھا کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے تو صحیح۔ اس نے گستاخانہ جملہ استعمال کر دیا، اس نے کہا میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، اس نے نظر کو نیچے جھکا لیا۔ نبی دو عالم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اب آپ حکم فرمائیں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی دو عالم نے فرمایا نہیں۔ ایک دن اسی طرح گزر گیا، دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، جب تیسرا دن آیا اب صحابہ کو پتا تھا آج تیسرا دن ہے، آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نبی دو عالم صحابہ کی تلواریں چمکتی ہوئی ننگی تلواریں انتظار میں تھیں کہ حضور کے لب مبارک ہلیں اور اس کو ہم مسجد نبوی سے باہر لے جائیں اور سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی دو عالم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج اس کا کیا کرنا ہے، آج تو تیسرا دن ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، اس کی ہتھکڑیاں کھول دو، اس کی بیڑیاں کھول دو۔ راوی ہیں حضرت سمامہ جو قیدی بن کر آئے تھے، حضرت سمامہ کہتے ہیں جب میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں، میرے پاؤں کی بیڑیاں کھول دی گئیں، فرماتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دہلیز کو پار کیا اور بھاگتا ہوا آگے چلا گیا، اب جملہ دینے لگا ہوں، جملے کی حفاظت کرنا عاشقوں آپ کا کام ہوگا۔ گویا کہ حضرت سمامہ نے کہا ہوگا میرے قدم آگے کو بھاگ رہے تھے لیکن میرا دل محمد مصطفیٰ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نماز کا وقت ہوا، صحابہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، حضور کونین اپنے حجرہ اما عائشہ کے اندر تشریف فرما ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ عفیفہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہا اما عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ نبی دو عالم جب نماز کے لیے تشریف لائے، آپ نے دیکھا سمامہ پہلی صف میں ہے، جناب ابو بکر بھی آئے ہوں گے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اس کو تو ہم نے آزاد کر دیا تھا، جناب عمر نے بھی دیکھا ہوگا یہ کیا منظر ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، یہ واپس کیوں آیا ہے، جناب عثمان بھی سوچ میں ہوں گے اس کو تو ہم نے آزاد کر دیا تھا، یہ کہاں سے واپس آ گیا، شیر خدا بھی سوچ میں محو سوچ ہوں گے یہ منظر کیا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اب ان کے دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو چکا تھا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور کے چہرہ انور کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تکنا شروع کر دیتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے ان سے پوچھا ہوگا، میں تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر حضرت سمامہ کے قدموں میں پہنچ گیا، میں نے کہا حضور بتائیے تو صحیح، پہلے آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو یہاں پر شاعر آتا ہے اور حضرت سمامہ کی کچھ ترجمانی یوں کرتا ہے کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی کا شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور پھر میرے نبی نے کہا ہوگا سمامہ آپ کو تو آزاد کر دیا تھا، جملے کی حفاظت کیجئے گا، سمامہ آپ کو تو آزاد کر دیا تھا،
حضرت ماما نے کچھ یوں کہا ہوگا، یا رسول اللہ اس کو آزاد کرنا کہتے ہیں کہ غلام بنانا کہتے ہیں؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں بیت اللہ میں داخل ہوئے، بات ختم کر رہا ہوں، فاتحانہ انداز میں بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ نے دنیا میں یہ پہلا فاتح دیکھا ہے جس نے بچیوں کی بھی عزتوں کا تحفظ کیا، بیٹیوں کی عزت کے محافظ ہیں، عورتوں کی عزتوں کے محافظ ہیں۔ آپ نے یہ پہلا فاتح دیکھا ہے، اس جیسا فاتح پوری دنیا نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ فتح حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں، جب افغانستان پر یہ سپر پاور امریکہ جو اپنے آپ کو نام نہاد سپر پاور ہے، جب اس نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، انہوں نے بچیوں کا خیال نہیں کیا ہے، بچوں کا خیال نہیں کیا ہے، عمارتوں کا خیال نہیں کیا ہے، کھیتیوں تک کو تباہ کر دیا۔ لیکن یہ فاتح عالم کیسا ہے؟ جن کی تعلیمات یہ ہیں، دیکھو صحابہ کو کہتے ہیں جب کسی جگہ پر تم فتح حاصل کر لو، دیکھو عورتوں پہ تلوار نہ اٹھانا، دیکھو بیٹیوں پر تلوار نہ اٹھانا، بچوں پہ ظلم نہ کرنا، جانوروں پہ ظلم نہ کرنا، کھیتیوں کو نہ اجاڑ دینا، جو تمہارے مقابلے میں نہ آئے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا۔ نبی دو عالم بیت اللہ میں داخل ہوئے، صحابہ نے کہا یوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج سمیہ اور زنیرہ کے جسم کے جو دو ٹکڑے کیے گئے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جو گرم سلاخوں کے ساتھ ان کی آنکھیں نکال دی گئیں اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، یاسر و عمار کا بھی بدلہ لیا جائے گا، بلال کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیا تھا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جناب نبی دو عالم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، نبی دو عالم کی بیٹیوں کی نسبتیں توڑ دی گئیں اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، شاب ابی طالب کے اندر 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ جب میرے نبی دو عالم کے کانوں کے اندر یہ بات پڑتی ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ نہ کہو کہ آج بدلے کا دن ہے بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو مغفرت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ میرے نبی کے ہاتھوں کے اندر بیت اللہ کی چابیاں ہیں، وہ شخص بھی وہاں پر موجود ہے جس نے میرے نبی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، میرے نبی نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا جائے، عثمان ابن ابی طلحہ کے ہاتھوں کے اندر چابیاں دے کر آپ نے فرمایا یہ کل بھی تیرے خاندان کے ہاتھ میں تھی، آج بھی تیرے خاندان کے پاس چابیاں ہیں، قیامت تک تیرے خاندان کے ہاتھوں میں ہی بیت اللہ کی چابیاں رہیں گی۔ اب اذان کا وقت ہوا، صحابہ موجود ہیں، عشاق کا مجمع ہے، ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی کہ آج فاتحانہ انداز میں ہے، فتح کی پہلی نماز ہے، اذان کا موقع مجھے دیا جائے۔ جناب ابوبکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، طلحہ بھی ہوں گے، زبیر بھی ہوں گے، سعد بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہوں گے، جیسے صحابہ اکرام کبار صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون، قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، قرآن نے کہا اولئک هم المهتدون، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اس لیے تو ہم صحابہ کی بات کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سامعین مکرم، حضور نے فرمایا اب انتخاب ہونے لگا ہے، بات نسبت کی ہوتی ہے، لکڑی یہ بھی ہے جو منبر کے ساتھ لگی ہے، یہ لکڑی اگر ہمارے گھر میں کسی جگہ پر لگی ہو، در و دیوار پر لگی ہو، کوئی اس کو چومتا نہیں ہے۔ ٹائل یہ بھی ہے، ٹائل وہ بھی ہے جو واش روم میں لگی ہے، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو نہیں چومتے، بات نسبت کی ہوتی ہے۔ گتا وہی ہے جو باہر شوز کے ڈبے کے ساتھ لگا ہے، وہ نالی میں بھی گر جائے کسی کو پرواہ نہیں ہے، وہ پاؤں کے نیچے آئے کسی کو پرواہ نہیں ہے، لیکن گتا وہی ہے، جب وہ نسل وہی گتے کی نسل وہی ہے، لیکن جب قرآن کو لگ گئی ہے، آنکھوں کو شفا دیتی ہے، قرآن کو لگ گئی ہے، سینے میں کلیجے میں ٹھنڈ آتی ہے، بات نسبت کی ہے۔ ابو جہل کی نسبت میرے نبی کے ساتھ نہ ہوئی، وہ ناری جہنمی بن گیا، اور بلال کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی، وہ چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا بلال آزان دے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا یا نہیں، وہاں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے غلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، غلاموں میں طاقت ہی بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ عشق کے ساتھ کھیلتے ہیں، عقل والے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔
عقل والوں سے کہاں رقص سے جنوں ہوتا ہے اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ بات عشق کی ہے. عشق والے جو ہیں وہ ہر چیز کر گزرتے ہیں. سامع مکرم فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام میں اتنی طاقت ہے، یہاں پر کھڑے ہو کے اذان دے گا مکے کی گلیوں میں آواز چلی جائے گی، مکے کے کونوں میں آواز چلی جائے گی، مکے کے غاروں میں آواز چلی جائے گی. پھر یا رسول اللہ مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھانے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پر میں عشق میں ڈوب کر ایک منظر کشی کیا کرتا ہوں. میرے نبی دو عالم نے فرمایا ہوگا، میں اپنے الفاظ استعمال کرتا ہوں عشق کے اندر ڈوب کر. میرے نبی نے فرمایا ہوگا جملے کی حفاظت کیجئے گا، آخری جملہ دینے لگا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہوگا تاکہ بلال تجھے بیت اللہ کی چھت پہ اس لیے چڑھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ غلاموں کو نیچا کرنے کے لیے آئے، محمد غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آئے. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی گفتگو انشاءاللہ 6 نومبر منڈے کی گرائے میں انشاءاللہ مولانا سعید عثمانی صاحب کے پاس.